أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وأذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. سورۃ الحج کی آیت نمبر 27 میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا وأذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں. یاتوک رجالاً، وہ آئیں گے تمہارے پاس پیدل چلتے ہوئے، وعلی کل ضامر، اور کمزور قسم کی دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر، یاتین من کل فج عمیق، اور دنیا کے کونے کونے سے، نشیب و فراز سے، پہاڑوں سے، وادیوں سے، ہر جگہ سے وہ مکہ پہنچیں گے. حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے آج سے ہزاروں سال پہلے یہ اعلان کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم خلیل کی آواز کو اللہ نے پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا ہے. آج مکہ میں، اس وقت مکہ میں دنیا کے ہر ملک کے حاجی موجود ہیں. یہ اللہ رب العزت کا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے بیت اللہ کو تعمیر کرنے اور اعلان کرنے کا نتیجہ ہے، اور ان کے خلوص کا نتیجہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت کی اطاعت میں خلوص کس طرح کا تھا، اس کا اندازہ آپ اسی سے کر لیں کہ ان کے ایک ایک قدم کو اللہ نے قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا ہے. قربانی ان کا اقدام، صفا مروہ کی سعی ان کی بیوی کا اقدام حضرت حاجرہ علیہ السلام، اور جمرات ان کی نشانی، مقام ابراہیم ان کی نشانی، خود بیت اللہ ان کی نشانی. انہوں نے جو جو کام کیا اللہ رب العزت نے اسے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے فریضہ بھی بنا دیا اور یادگار بھی بنا دیا. کوئی بھی کام جب بھی کوئی پورے خلوص سے کرتا ہے، وفا سے کرتا ہے، تو اللہ یقیناً اس کو اسی طرح قبول کرتا ہے. آج دنیا بھر سے مسلمان بیت اللہ کے گرد جمع ہیں، اور ہر کسی کی یہ خواہش ہے یقیناً کہ اس کا حج ایسا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں اس کی مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے. لیکن میری خواہش تو یہ ہو سکتی ہے، اگر میں نے صحیح سنت کے مطابق ایک کام نہ کیا تو وہ خواہش پوری کیسے ہوگی؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو.
اگر دلی خواہش یہ ہے کہ میرا حج قبول ہو جائے اور طریقہ کار یہ ہے کہ گھر سے نکلنے سے لے کر واپس جانے تک قدم قدم پر ریاکاری کر رہا ہے، وہ حج کیسے قبول ہوگا؟ جب تک اللہ کے لیے خالص نہیں ہوگا قبول نہیں ہوگا۔ دل میں خواہش ہے کہ میرا حج قبول ہو جائے، میرے پہلے گناہ بخشے جائیں، اور پیسہ سارے کا سارا سود اور رشوت سے اکٹھا کر کے لے کے آ گیا، حج کیسے قبول ہوگا؟ حج جیسے عمل کے دوران بھی آدمی شرک اور بدعات کا ارتکاب کرتا رہے اور کہے کہ میرا حج قبول ہو جائے، اس طرح حج قبول نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ حدیث میں نے پچھلے درس میں ذکر کی تھی، اور ساتھ فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے، یعنی پکی جنت ہے اگر کوئی حج مبرور کر لے۔ حج مبرور تب ہوگا جب پوری طرح خلوص کے ساتھ ہو، پیسہ حلال ہو، سنت کے مطابق ہو، شرک و بدعت سے بچتا رہے۔ یہ ساری چیزیں اگر موجود ہیں تو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرا حج انشاءاللہ حج مبرور ہے۔ اور ایک چیز بعض اہل علم نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ اگر آدمی حج کرنے کے بعد اپنے اندر ایک انقلاب پائے کہ میرے اندر تبدیلی آ گئی ہے، پہلے مجھے دنیا زیادہ پسند تھی، اب مجھے آخرت زیادہ پسند ہے، پہلے جھوٹ، گالی گلوچ، یہ اور وہ ساری حرکات موجود تھیں، حج کرنے کے بعد آیا، اب ان چیزوں سے نفرت ہوتی جا رہی ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کا حج انشاءاللہ حج مبرور ہے۔ اور اگر جیسا گیا تھا ویسا ہی آ گیا تو پھر سمجھیں کہ حج تو آپ نے کیا ہے لیکن وہ عند اللہ مبرور نہیں ہوا، جو گناہ پہلے کرتے تھے وہ بعد میں کرتے ہو۔ بلکہ غالباً پچھلی مرتبہ میں نے ایک مثال دی تھی کہ حاجی لوگ جو ہیں وہ جب حج کر کے پلٹ آتے ہیں تو وہ پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جاتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ دلیر۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پچھلا کھاتا تو پاک ہو گیا، اب نئے سرے سے حساب کھولنا ہے، جو ہوتی ہے دیکھی جائے گی۔ ایسے نہیں، ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس عظیم فریضہ کو، اسلام کے 5 ارکان میں سے یہ 5واں اور آخری اہم ترین رکن ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس آیت میں اللہ رب العزت فرمایا ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں، یعنی فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو وہ حج کرے۔ اللہ رب العزت نے یہ بوجھ بھی نہیں ڈالا کہ اگر طاقت ہے تو کرو، نہیں ہے تب بھی کرو، جیسے تیسے کرنا، نہیں۔ من استطاع الیہ سبیلا، اگر کسی میں طاقت ہے تو، مالی طاقت ہو، کسی قسم کا کوئی امر مانع نہ ہو، اگر عورت ہے تو اس کے ساتھ محرم ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر عورت حج کرنا چاہتی ہے، اس کے ساتھ اس کا شوہر، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا بھانجا، اس کا بھتیجا، کوئی محرم ساتھ نہیں ہے، جب تک ایک آدمی ساتھ محرم نہیں ہوگا اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ عورت ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اپنے لیے پیسہ ہے، محرم کے لیے نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے۔ حج فرض تب ہوگا جب اس کے ساتھ محرم کا خرچہ بھی یہ دے، یا محرم اپنا خرچہ خود اٹھائے، تیار ہو جائے کہ میں اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنے خالہ، اپنی پھوپھی کے ساتھ حج کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے یہاں پیسہ عورت کے پاس آ گیا اور وہ سمجھتی ہے کہ میں اب حج کروں گی، نہ شوہر کی پرواہ، نہ باپ کی، نہ دوسرے کی، نہ تیسرے کی، عورتوں کے گروپ میں شامل ہوئی اور حج کرنے کے لیے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول کرے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سفر اختیار کرنے سے منع فرمایا، یہ نبی کی نافرمانی کر کے آ رہی ہے۔ اب اسے اللہ رب العزت کے سامنے توبہ طائب ہونا چاہیے اور اپنی اس گناہ کی معافی بھی اللہ سے لینی چاہیے، مانگنی چاہیے، اور اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرے گا اور حج اس کا انشاءاللہ ہو جائے گا۔ حج کو سنت کے مطابق ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ عمرہ کے مسائل، احرام باندھنا کیسے ہے، کہاں سے باندھنا ہے، احرام باندھنے کے بعد کون سے محرمات ہیں،
اگر وہ کام کر گئے تو گناہ ہوگا یا کفارہ دینا ہوگا، کون سے کام جائز ہیں، اور بیت اللہ شریف کا 7 مرتبہ چکر لگانا، شوط 7 اشواط اور 2 رکعتیں پڑھنا، پھر صفا اور مروہ کی صحیح 7 چکر، یہ ساری تفصیلات گزشتہ درس میں آپ کے سامنے آ گئی تھی، لہذا انہیں دہرانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ ہم عمرے کے مسائل مکمل کر چکے تھے، آج ہم نے مسائل حج کے بارے میں بات کرنی ہے کہ حج کیسے ہوگا۔ جو لوگ قران کر رہے ہوتے ہیں یا افراد کر رہے ہوتے ہیں وہ عمرے کے مسائل یا طواف اور سعی کرنے کے بعد نہ بال نکالتے ہیں نہ احرام اتارتے ہیں، کیونکہ ان کا احرام میقات سے باندھا ہوا 10 تاریخ تک رہتا ہے۔ لیکن حج تمتع والے عمرہ کر کے احرام نکال دیتے ہیں، بال بھی آدھے کٹوا لیتے ہیں یا پورے کٹوا لیتے ہیں۔ لہذا جن لوگوں نے حج تمتع کرنا ہے وہ 8 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد کسی بھی وقت جہاں بھی وہ مقیم ہیں، ہمارے لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، جی ہمیں تو منی میں اتار دیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں مزدلفہ میں اتار دیا ہے، حالانکہ وہ مزدلفہ نہیں، وہ منی ایکسٹینشن ہے، ایکسٹینشن منی، جو مزدلفہ کا حصہ منی میں ڈالا گیا مجبوری کے تحت کہ جگہ کم ہے، اور منی میں تو 4 دن رہنا ہوتا ہے، مزدلفہ میں رات کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے کہ وہاں لوگ سمٹ سمٹا کے ٹائم پاس کر کے آ سکتے ہیں۔ تو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم منی میں ہیں یا مزدلفہ میں ہیں، کہاں ہیں، ہمیں اب 8 تاریخ کا احرام کہاں سے باندھنا ہے۔ اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، آپ حدود حرم کے اندر جہاں بھی ہیں، ہوٹل میں ہیں مکہ شہر کے اندر، منی میں ہیں پوری منی کے کسی بھی کونے میں، ایکسٹینشن منی یا مزدلفہ کے ان ٹینٹوں میں ہیں، اپنی جگہ سے آپ فجر کی نماز پڑھیں، ناشتہ کریں اور سورج نکلنے کے بعد غسل کر کے احرام باندھ لیں۔ احرام اب جب نئے سرے سے باندھیں گے اللہم لبیک بالحج، یہ حج کا احرام ہے، اور اس کے بعد تلبیہ کے 1 2 3 سیغے گزشتہ درس میں میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، وہ مسلسل پڑھتے رہیں، کبھی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں، کبھی تکبیر کہنا شروع کر دیں، اور کبھی لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے جو ایک اہم ادب ہے وہ یہ ہے کہ ذکر کے طور پر صرف لا الہ الا اللہ ہوگا، محمد رسول اللہ شامل نہیں ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور ذکر تو اللہ کا ہوتا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو نہیں کیا جاتا، کسی تسبیح میں یہ نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو 33 مرتبہ 100 مرتبہ 50 مرتبہ، نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور آپ ساتھ کبھی کبھی اللہ اکبر شروع کر دیں، اور کبھی آپ تلبیہ شروع کر دیں، اور ظہر کی نماز آپ نے احرام کی حالت میں پڑھنی ہے۔ تمتع والے ظہر سے پہلے احرام باندھ لیں، احرام کی حالت میں نماز شروع ہوگی ظہر کی، اور 5 نمازیں آپ نے منی میں مکمل کرنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح کی فجر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا حجۃ الوداع تو اس میں یہ 5 نمازیں آپ نے منی میں پڑھی تھی۔ آپ عمرہ کر کے عمرے کے ارکان مکمل کر کے وادی بطحہ، وہی جو بیت اللہ کے بالکل قریب کا ایریا ہے، وہیں آپ نے اپنا خیمہ لگوایا، وہیں رکے رہے، اور وہاں سے احرام باندھ کر آپ منی چلے گئے۔ منی میں آپ نے یہ 5 نمازیں پڑھی، یہ 5 نمازیں وہاں پڑھنا سنت ہے، یہ رات بھی وہاں رہنا سنت ہے۔ 8 تاریخ کے آگے جو رات آتی ہے عرفہ سے پہلے والی رات، سنت یہ ہے کہ منی میں گزاریں۔ اگر کسی وجہ سے آپ کی یہ رات وہاں نہیں ہو پائی، 8 تاریخ کا دن وہاں نہیں ہو پایا، آپ کو ڈائریکٹ عرفات میں جانا پڑ گیا، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا حج انشاءاللہ مکمل ہوگا، کیونکہ یہ رات مبیت منی اور یہ 5 نمازیں وہاں پڑھنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، لہذا یہ نمازیں وہاں پڑھیں۔ اور آج کل 5 نمازیں وہاں نہیں ہو پاتی، آج کل 4 تو عموماً ہوتی ہیں، 5ویں جو فجر ہے وہ نہیں ہونے دیتے ہمارے کاروانوں والے، خاص طور پر پاکستان انڈیا سے کوئی آیا تب، اور یہاں سے جائے تب بھی کاروانوں والوں کا انتظام تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ رات کے 2 بجے ہم نکلیں گے عرفات کے لیے، 3 بجے نکلیں گے عرفات کے لیے،
وہاں فجر کہاں پڑھی جائے گی؟ وہاں ایسا متعدد بار ہوا کہ فجر جا کے عرفات میں پڑھنی پڑی۔ کوئی بات نہیں، سنت یہ تھا کہ مینا میں پڑھتے، لیکن سنت ہاتھ سے نکل گئی اور اس کی مجبوری ہے کہ کاروان والوں کے انتظامات ہیں اور وہ بھی مجبور ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر سورج نکلنے کے بعد ہم چلتے ہیں تو ہمارے سامنے اتنی بسیں آ چکی ہوں گی کہ ہمارا عرفات میں جانا بہت لیٹ ہو جائے گا۔ اپنے اپنے حساب سے ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ عرفات نہ چھوٹے، باقی کوئی چیز چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، حج تو نام ہی عرفات کا ہے۔ اگر عرفات چھوٹ گیا تو حج نہیں ہے۔ باقی جتنے واجبات ہیں، واجبات میں سے کوئی چیز رہ جائے تو قربانی دے کے اس کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ عرفات چھوٹ گیا، کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا حج گیا۔ اس لیے ان کی کوشش رہتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح ٹائم پر دن شروع ہونے سے پہلے یا دن کے آغاز میں وہاں پہنچ جائیں۔ لہذا اگر فجر کی نماز وہاں نہیں پڑھی جا سکی تو کوئی حرج نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع ادا فرمایا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حج کا مکمل نقشہ بیان کیا۔ اس حدیث میں جو کہ صحیح سند سے صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز وہاں پڑھی مینا میں، اور دن نکلنے تک آپ وہاں ذکر اذکار میں مشغول رہے۔ دل نکلنے کے بعد سورج جب چمک اٹھا تو آپ مینا سے روانہ ہوئے۔ یہ ہے سنت، لیکن اگر اس سے پہلے کو لے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے مینا میں یہ 5 نمازیں باجماعت اور قصر اور ہر نماز اس کے وقت پر ادا کرنی ہے۔ ہمارے یہاں گزشتہ درس میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ نے قرآن کریم میں منع کیا کہ جو آدمی ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے دوران کوئی گناہ نہ کرے، کوئی شہوانی حرکت نہ کرے اور کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ ہمارا لڑائی جھگڑا بس میں بیٹھتے شروع ہو جاتا ہے، یہ سیٹ میری اور یہ سیٹ تیری، یہیں سے، اور یہ جھگڑا حج کے آخری دن تک رہتا ہے، واپسی میں پھر وہ سیٹوں کا مسئلہ۔ وہاں مینا میں بھی یہ جھگڑا بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قصر پڑھیں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر پڑھی ہے اور سنت بھی یہی ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں جی اب تو دیکھو ٹنٹ ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، قصر کیوں کریں گے، ہم تو پوری پڑھیں گے۔ اب ایک ہی ٹنٹ کے اندر 2 جماعتیں ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، کبھی کبھی باتوں میں بڑا زور شور بھی آ جاتا ہے، پوری جدال کی شکل بن جاتی ہے جو کہ منع ہے۔ بہرحال باجماعت 5 نمازیں ان کے اپنے اپنے وقت پر یہاں جمع ثابت نہیں ہے۔ سفر میں جمع ہے، قصر بھی کریں اور جمع بھی 2 نمازیں کر لیں، ظہر اور عصر جمع کر لیں، مغرب و عشاء جمع کر لیں۔ عرفات میں جمع ہے، مزدلفہ میں جمع ہے، مینا میں جمع نہیں۔ مینا میں صرف قصر ہے، قصر کر سکتے ہیں، بلکہ کرنی چاہیے، سنت رسول ہے۔ 9 تاریخ سورج آپ کو عرفات میں اگے یا مینا میں اگ جائے، 9 تاریخ کو جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یہ دن ہے عرفات میں، میدان عرفات میں ڈیرا لگانے کا دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے نکلے، سورج نکل چکا تھا، اور ظاہر ہے کہ آج کی طرح کا اس وقت رش نہیں تھا۔ آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، جس اونٹنی پر اس دن آپ سوار تھے جس پر آپ نے حج کیا، اس کا نام قصوہ تھا، مدینہ منورہ سے وہی ساتھ آئے تھے۔ قصوہ پہ سوار ہوئے، آپ کے لیے وادی نمرہ جو کہ آج جہاں مسجد ہے اس سے پہلے پڑتی ہے، اس وادی میں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا۔ وہاں جا کے آپ نے دوپہر ہونے تک آرام کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 8، 9، 10 بجے پہنچ گئے، دوپہر ہونے تک وہاں آرام کیا، اور اس کے بعد اس سے آگے وادی ہے چھوٹی سی جس کا نام ہے وادی اورنا۔ خیمے سے نکل کر آپ وادی اورنا میں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت ظہر کی، 2 عصر کی، جمع اور قصر کر کے، اور یہیں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا حج کا، جو خطبہ حجۃ الوداع بڑا معروف ہے، اس کے احکام بڑے معروف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ یہ خطبہ دیا تھا، آج یہ مسجد اسی جگہ پر ہے، اسی مقام پر مسجد ہے۔
وادی کا نام عرنا ہے لیکن اس کا نام رکھا گیا مسجد نمرہ، کیونکہ اس سے پہلے والی وادی نمرہ ہے جہاں آپ نے کافی وقت گزارا تھا۔ غرض یہ کہ یوم عرفہ، عرفات کا دن جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ، کچھ دیر نمرہ میں، کچھ دیر پھر جا کے عرنا میں، اور جہاں آپ رکے رہے، جس خیمہ میں آپ نے دن گزارا، آپ نے ارشاد فرمایا وقفت ہاہنا، لوگو میں نے تو یہ دن یہاں گزارا ہے، وعرفہ کلھا موقف، لیکن عرفہ سارے کا سارا موقف ہے، جہاں بھی کوئی آ کے ٹھہر جائے گا اس کا حج انشاءاللہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت کے اوپر تشریف لے جانے کی نہ کوشش کی نہ ثابت ہے۔ آپ نے اونٹنی پہ سوار ہو کر اونٹنی کو کہاں کھڑے کیا؟ یہ جبل رحمت ہے، اس کے چاروں طرف گول دائرے میں راستہ ہے گزرنے والوں کے لیے، آگے بھی پتھر ہیں جو اونچائی کو جا رہے ہیں اور پیچھے بھی پتھر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو یہاں لا کے کھڑا کیا کہ آپ کی اونٹنی کے راستے پر پاؤں ہیں، راستے کی باہر کی سائیڈ پر پاؤں ہیں، راستہ آگے سے خالی ہے گزرنے والوں کے لیے۔ ہمارے یہاں بڑی کوشش کر کے چارہ کرتے ہیں کہ اس دن ہمیں ایک مرتبہ جبل رحمت کے اوپر سے چکر لگ جائے، ٹنٹ 7 کلومیٹر دور ہیں، پیدل چلیں گے آئیں گے، کوشش صرف یہ ہے کہ جبل رحمت پہ چڑھ جائیں تاکہ ہمارا عرفہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے رہے اور پہاڑی پر نہیں گئے، اور وہاں ہمارے کچھ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا عرفہ تو تب ہوگا جب وہاں سیلفی لیتے ہوئے پیچھے وہ پلر بھی آئے گا۔ جبل رحمت پر ایک سفید پلر ہے نا چھوٹا سا، وہاں جا کے کھڑے ہو کے سیلفی سیٹ کریں گے، اور یہ کہ کل کو ہمارے کام آئے گی، پھر ادھر ادھر بھیجیں گے کہ بھائی ہم اس وقت جبل رحمت پہ کھڑے ہیں۔ ریاکاری سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر نہیں گئے، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسے کہیں قریب بیٹھ گئے ہیں اور آرام سے اوپر جا سکتے ہیں، جائیں، کوئی حرج نہیں۔ کچھ لوگ مشقت اٹھا کر بھی ان جگہوں پہ جانا ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ تو پہاڑی چھوٹی ہے، جہاں مقام وحی ہے جبل نور، غار حرا پر جانا ایسے لگتا ہے جیسے فرض ہے، حالانکہ وہاں جانا کوئی ضروری نہیں۔ اس حیثیت سے جائیں گے، کئی مرتبہ آدمی گر جاتے ہیں اور ایسی ایسی جگہوں پہ گر جاتے ہیں کہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ان کو نکالا جاتا ہے۔ اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں آپ آسانی سے جاتے ہیں، آرام سے جاتے ہیں، جائیں، اور جہاں جانا سنت سے ثابت نہیں ہے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جبل رحمت پر جانا ثابت نہیں، جائیں تو کوئی منع نہیں، لیکن مشقت اٹھا کر نہیں، لوگوں کو تکلیف دے کر نہیں۔ اس میدان عرفات میں آپ نے پورا دن گزارنا ہے، اور میدان عرفات کے یوم عرفہ کا سب سے افضل ترین ذکر اور دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیر ما دعوت بہ انا والنبیون قبلی، میں نے اور مجھ سے پہلے لوگوں میں سے، پہلے نبیوں میں سے جو ہم نے ذکر و دعا کیے ان میں سے سب سے بہترین دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، وہ یہاں نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ 2-3 کلمے جو ہیں وہ ہمارے عموماً زبان پہ ہیں، اس موقع پر آپ نے وہ کلمات ارشاد نہیں فرمائے، بلکہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ میری اور پہلے تمام انبیاء کی دعاؤں میں سے سب سے بہترین دعا یہ ہے، کوشش کریں کہ یوم عرفہ کو یہ دعا بار بار پڑھیں، بکثرت مرتبہ پڑھیں، اور پھر جتنی قرآن کریم میں ثابت دعائیں ہیں وہ پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعائیں ہیں وہ پڑھیں، عربی میں یاد ہیں وہ پڑھیں، ہندی، سندھی، پنجابی، اردو، انگلش، جو بھی آپ کو آتا ہے، اللہ رب العزت ساری زبانیں جانتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے نا، کوئی لینگویج پرابلم ہے وہاں، وہ سب کا خالق و مالک ہے، سب کی بولیاں، کیڑوں مکوڑوں، پرندوں چرندوں، ہر کسی کی بولی وہ جانتا ہے۔ اور ویسے کبھی یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کتاب سے، جیسے طواف کے ضمن میں نے بات کی تھی کہ جب کتاب سے یہ صفحہ پہلے شوط کے لیے، اگلا اگلے شوط کے لیے، صفحے پہ صفحہ پلٹتے جا رہے ہیں، دعائیں پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ میں کیا مانگ رہا۔
کوئی اثر ہوگا اس کا؟ جب پتہ ہی نہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ یہ ہے ایک مشینی انداز ہے، مشینی انداز سے نکل کر اپنے دل سے مانگیں۔ آپ کی حاجت کیا ہے اللہ کے سامنے وہ پیش کریں، آپ اپنی زبان میں پیش کریں۔ اگر آپ کو قرآن کریم کی اسی معنی کی دعا معلوم ہے، چونکہ قرآن کریم میں بہت ساری دعائیں ہیں، اگر آپ کو حدیث رسول سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں اس موضوع کی ملتی ہیں، موجود ہیں، الحمدللہ۔ نہیں تو اپنی زبان میں مانگے، آپ کو کسی کتاب کی پابندی کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی معتبر کتاب، معتبر کتاب سے مراد وہ کتابیں ہیں جن کتابوں کے باقاعدہ تخریج موجود ہے، تحقیق موجود ہے، اور جو دعائیں صحیح سند سے ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کتاب میں وہ دعائیں ذکر کی گئی ہیں، وہ لے لیجیے۔ میدان عرفات میں پورا دن آپ نے دعائیں ذکر کرنا ہے۔ کوئی کتاب آپ کے پاس ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو پاکٹ سائز عموماً بازاری قسم کی دعائیں ملتی ہیں یا کتابیں ملتی ہیں، ان پہ اعتماد نہ کریں۔ مکہ میں چھاپ کر بیچ رہے ہیں، مدینہ میں چھاپ کر بیچ رہے ہیں، ان کا شرعی طور پر کہیں سے ثبوت تک نہیں ملتا۔ جس کتاب میں 7 چکروں کی 7 دعائیں لکھی ہوں، یہ جعلی سلسلہ ہے سارا۔ جس کتاب میں ہو، مکہ میں چھپے، مدینہ میں، وہ جدہ میں چھپے، لاہور میں، دہلی میں ہو یا کہیں بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً 7 چکروں کی 7 دعائیں نہیں بتائیں، نہ طواف میں نہ سعی میں۔ اور وہ دن چونکہ لمبا دن ہے، آپ اس میں سارا دن رہیں گے، جو دعا چاہیں مانگے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج و عرفہ، اور یہی وہ مبارک دن ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، فرشتوں کو اکٹھے کرتا ہے، اور پھر فرشتوں کے سامنے اللہ فخر سے کہتا ہے، مجھے بتاؤ جاؤنی شعثاً غبرا، یہ لوگ آج پراگندہ حال، پراگندہ بال آئے ہیں، ما ارادہ ہؤلائی، ان کو کیا چاہیے؟ اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے، جبکہ اللہ خود عالم الغیب و شہادہ ہے، ان سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ ان کو کیا چاہیے۔ اور بعض حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے آج میدان عرفات میں موجود تمام حاجیوں کو بخش دیا۔ یہ وہ عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت جتنے لوگوں کو بخشتا ہے، اتنے لوگوں کو دوسرے کسی دن میں نہیں بخشتا۔ لاکھوں ملینز تو وہاں ہوتے ہیں نا، ملینز لوگ میدان عرفات میں اس دن جمع ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس دن باہر کتنی دنیا کو بخشتا ہے، وہ مالک ہے۔ کوشش کریں کہ اس دن میں آپ زیادہ سے زیادہ ذکر و دعا میں مشغول رہیں۔ کھانا پینا منع نہیں ہے، کھائیں پئیں، ناشتہ کریں، دوپہر کو کھائیں، اور بھی درمیان میں کچھ اگر آپ کو وہ سافٹ ڈرنک اور یہ وہ مہیا کرتے ہیں، بلکہ عرفات میں نہیں تو مینا میں تو باقاعدہ آئس کریم تک کھلائی جاتی ہیں۔ ایسے بعض کاروان ہیں، آئس کریم باقاعدہ اندر پوری ایسے سمجھے کہ کمپنی لگی ہوئی ہے، وہ جیسے خالی ہوتی ہیں فریجیں، وہ بھرتے جاتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنے ٹینٹوں میں دیکھے۔ تو یہاں عرفات کے میدان، یہاں مینا میں آئس کریم کھا لیں، کوئی بات نہیں، کھلا وقت ہے۔ عرفہ آپ کا صرف ایک دن ہے، اس دن سے فائدہ اٹھائیں، ذکر و اذکار میں اس کو نکالیں، اس کو ایسے ضائع نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جو بیان کی صحابہ کرام نے جو آپ کے ساتھ تھے، کہ آپ اس حد تک ذکر و دعا میں مشغول رہے، کھانے پینے کو آپ نے بالکل اوائڈ کیے رکھا، اس انداز سے کہ لوگوں کو شک ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں روزے سے تو نہیں۔ ہم جب عرفات میں ہوتے ہیں تو آپ لوگ جو پہلے بھی گئے ہیں، جاتے رہتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہم پہ کوئی شک نہیں کر سکتا یہ روزے سے ہے یا نہیں، کیونکہ ہم فجر کے بعد کھا رہے ہیں، سورج اگنے کے بعد کھا رہے ہیں، 10 بجے کھا رہے ہیں، 12 بجے دوپہر دیگیں کھلنا شروع ہو گئی، بریانی آ گئی دوپہر کا۔ عرفات میں کھانا بھی بہترین دیتے ہیں سارے کاروانوں والے، کیونکہ وہ ایک ہی حج کا کھانا شمار ہوتا ہے اصل میں۔ تو ہم تو سارا دن کھاتے رہتے ہیں، ہم پہ کسی کو روزہ دار ہونے کا شک کیسے آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے ہٹ کر اتنی محنت کرتے رہے، سارا دن ذکر و دعا میں اس انداز سے مشغول رہے کہ بعض لوگوں کو شک ہو گیا کہ آپ روزے سے ہیں۔ صحابہ میں یہ چیمیں گئیں شروع ہو گئیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، انہوں نے دودھ کا پیالہ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور دودھ نوش فرمایا، دودھ پی لیا۔ سارے لوگوں کا وہ کنفیوژن جو بنا ہوا تھا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں، وہ ختم ہو گیا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا ہو۔ اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیں کہ حاجی کے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیثیں ہیں نا، موجود ہیں۔ ایک حدیث یہی جو میں نے بھی ذکر کی ہے، عمرے سے عمرہ سارے درمیان والے گناہ اور حج مبرور جنت۔ دوسری حدیث ہے من حج ولم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا، حج کے دوران کوئی شہوانی حرکت نہ کی، کوئی گناہ نہ کیا، رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ حج سے واپس گناہوں سے یوں پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح حاجیوں کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ میدان عرفات میں ہیں، حاجی ہیں، ان کے تو اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن ان پہ روزہ نہیں۔ وہ تو گناہ معاف کروا بیٹھے، اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف کرے۔ جو باہر ہیں، باہر کے شہروں میں ہیں، باہر کے ملکوں میں ہیں، اللہ نے اس دن انہیں بھی محروم نہیں رکھا۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے ثابت حدیث موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں صوم یوم عرفہ یکفر السنتین ماضیہ و مستقبلہ، یوم عرفہ کا ایک دن کا روزہ دو سالوں کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ ایک دن کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کو، گویا کہ جو لوگ حج پر نہیں ہیں ان کے بھی 2 سالوں کے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ اس دن معاف کر دیتا ہے۔ اور یہاں لگے ہاتھوں ایک بات اور بھی ذکر کر دیں، آج کل پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں یہ بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے، جی ہم روزہ کون سے دن کا رکھیں، ہے نا؟ عزیز اور رشتہ دار بھی پوچھتے ہیں کہ ادھر لوگ میدان عرفات میں ہیں اور ہمارے ملک میں 8 تاریخ 8 ذی الحج، ایک دن کا فرق ہے نا، تو ہم روزہ کون سا رکھیں، یوم عرفہ کون سا ہے؟ اب یہ مسئلہ پیدا ہوا 10-20 سال پہلے، جب یہ ٹیلی ویژن اور یہ میڈیا شروع ہوا۔ اس سے پہلے کیا تھا اور لوگ کیا کرتے آ رہے ہیں؟ 9 تاریخ کا روزہ رکھا جاتا ہے یا نہیں؟ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ 9 تاریخ 9 ذی الحج یوم عرفہ ہے۔ جس ملک میں جب 9 ذی الحج ہوتی ہے وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ آج چونکہ 8 تاریخ کو ہمیں ٹیلی ویژن دکھا رہا ہے کہ لوگ اس وقت میدان عرفات میں موجود ہیں، روزہ رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ 8 تاریخ کو روزہ رکھیں، اگلا 9 کا ہے، وہ آپ کے ملک کی 9 تاریخ ہے، آپ پھر روزہ رکھیں۔ 2 روزے رکھیں گے تو کوئی کیا مشکل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کوئی ایسا وقت نہیں ہے، کوئی ایسا مہینہ نہیں، کوئی ایسے دن نہیں کہ جن میں کیا گیا عمل ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے بہتر ہو۔ یعنی سب سے زیادہ بہتر عمل ہے ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان میں کیے گئے عمل سے بہتر نہیں؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ان 10 دنوں میں آپ جو عمل کریں گے وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ لیکن اگر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ایک آدمی نکلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولل جہاد فی سبیل اللہ کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، اور ساتھ ہی فرمایا الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، ایک وہ آدمی جو اپنا مال اور اپنا نفس، مال اور جان دونوں لے کر میدان جہاد میں اترا، ولم یرجع منہما بشیء، اور ان دونوں چیزوں میں سے کچھ واپس نہیں لایا، نہ مال بچا کے لایا نہ جان بچا کے لایا، یعنی مال بھی اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کر دیا اور جان بھی قربان کر دی، اس کا عمل اس سے بہتر ہے، ورنہ کسی کا عمل اس سے بہتر نہیں۔ جہاد میں جائے اور غازی بن کے واپس آ جائے، اس سے بھی زیادہ بہتر عمل ہے ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل۔ اب اگر ایک روزہ زیادہ رکھنا پڑ جائے تو کیا مشکل ہے اس میں؟
یہ تو 9 دن ہے روزوں کے باہر والے لوگوں کے لیے، اگر آپ 9 نہیں رکھتے تو چلیے 2 رکھ لیں، 2 3 4 رکھ لیں، اور کوئی بھی نہیں رکھتے تو پھر بات وہی آ جائے گی کہ آپ کو اپنے ملک کی 9 تاریخ کا خیال کرنا ہوگا، وہ ہے فائنل، کیونکہ 1400 سال سے وہ عمل چلتا آ رہا ہے کہ لوگ 9 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں اور وہ یوم عرفہ اس ملک کا شمار ہوتا ہے۔ اگر یہ یہاں پریشانی بنے تو پھر آپ کو لیلۃ القدر کی بھی پریشانی ہو جائے گی، اس کا کیا کریں گے؟ لیلۃ القدر بھی تو ایسا ہے نا کہ لیلۃ القدر طاق راتوں میں ہے، یہاں طاق آج ہے، پاکستان میں طاق کل ہوگی، آگے جا کے میرا خیال ہے پرسوں ہوگی۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے خزانے وسیع ہیں، وہ ساری دنیا کو بیک وقت دے سکتا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد رکھیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری کائنات ایک میدان میں جمع ہو، ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کی طلب پیش کرے، حاجت پیش کرے، اللہ ہر کسی کی حاجت مکمل کر دے، تب بھی اس کے خزانے میں اتنا بھی فرق نہیں پڑتا جتنا سوئی سمندر میں ڈوبو کر نکالیں تو سمندر میں فرق پڑتا ہے۔ جس ذات کے خزانے رحمت کے اتنے بڑے ہیں، اس میں آپ کو پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ آپ 2 روزے رکھ لیے اور یہی بہتر حل ہے بجائے اس کے کہ ہم اڑے رہیں، نہیں جی 8 کا رکھیں گے، دوسرا کہتا نہیں جی صرف 9 کا رکھیں، دونوں رکھیں تاکہ ثواب اور بڑھ جائے۔ غرض یہ کہ میدان عرفات میں جو آپ نے دن گزارنا ہے، کوشش کریں کہ وہ اللہ کے ذکر و اذکار میں، دعائیں مانگنے میں گزرے۔ یہاں اگر خطبہ سن سکیں تو بہت اچھا ہے، یعنی آپ کہیں قریب ہیں مسجد نمرہ کے، ڈائریکٹ خطبہ سن رہے ہیں الحمدللہ۔ اگر آپ کے ٹنٹ تک مسجد نمرہ کی صفیں آ رہی ہیں، باجماعت نمازیں پڑھیں امام نمرہ کے ساتھ، لیکن اگر آپ کی صفیں 2-4 کلومیٹر دور ہیں اور صرف آپ کو آواز آ رہی ہے اور وہ آپ کا ٹیلی ویژن یا ریڈیو چل رہا ہے اپنے ٹنٹ میں، اس کے ساتھ جماعت سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر یہ نماز جائز ہوگی تو پھر تو ساری دنیا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہر چیز جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ لوگ مکہ والے امام کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ جب تک صفیں مسلسل رہیں گی تب تک جماعت ہوگی، جہاں صفیں کٹ گئیں اور آپ دور لوگ جا کے کھڑے ہونا شروع ہو گئے، اس امام کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ خطبہ سنیں بہتر، ڈائریکٹ نہیں سنا جا رہا۔ ٹینٹوں والوں کا انتظام عموماً ہوتا ہے کہ ان کے پاس ریڈیو وغیرہ ٹرانزسٹر ہوتا ہے، ریڈیو لگائیں اور اس سے خطبہ سنائیں، اپنے لوگوں کو خود سنیں۔ آپ کوئی نہیں تو آج کل تو موبائلوں میں ریڈیو بھی موجود ہے، ہر چیز، ٹیلی ویژن، یہ وہ، کوشش کریں کہ خطبہ سنیں، جتنا ہو سکے سمجھیں، اور خطبہ مکمل ہونے کے بعد 2 رکعتیں باجماعت ظہر کی، پھر 2 رکعتیں باجماعت عصر کی۔ جمع اور قصر یہ دونوں کرنے ہیں، اور 1 اذان اور 2 اقامتیں، یعنی اذان 1 ہوگی لیکن اقامتیں 2، اور یہ ہے جمع تقدیم ظہر کے وقت میں دونوں نماز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، اسی طریقہ سے آپ کو یہ دن گزارنا ہے۔ کوشش کریں کہ باقی دنوں میں اگر کچھ اونچ نیچ ہو بھی گئی ہے تو یہ 9 تاریخ یوم عرفہ آپ کی زبان سے، آپ کی حرکات سے، آپ کے اعضاء سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی غیبت، کوئی چگلی، کوئی گالی گلوچ، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کیونکہ یہ دن ہے حج کا دن اصل۔ اس دن میں آپ کو اپنے آپ کو پورے کنٹرول میں رکھ کے گزارنا ہے تاکہ آپ کا حج جو ہے وہ عند اللہ مبرور ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پر سوار تھے تو صحابی کہتے ہیں کہ آپ اس انداز سے تھے کہ رفع یدیہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے تک اٹھائے ہوئے تھے، رفع یدیہ الی صدرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں، سینہ کہاں ہے؟ یہ ہے نا، سینے تک اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ ہمارے یہاں وہ ایسے ہاتھ اٹھا پھر، وہ جیسے ساتھ والا کونی مار کے کہتا ہے نا کہ کیمرہ تمہارے اوپر آ رہا ہے، فوراً سیدھا کر کے توڑو۔ آپ ہر جگہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں کیمرے میں مل جائے، ہمارا کہیں فوٹو آ جائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہترین موقع دیا ہے، سنت پہ عمل کریں۔ جو دعا مانگنے کا صحیح انداز ہے آپ اس طرح دعا مانگیں، یہ مانگنے سے کوئی اللہ آپ کے قریب آ جائے گا، یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دعا مانگی سینے تک ہاتھ رکھے، سوائے بارش کی دعا کے۔ بارش کی دعا کے وقت آپ نے تھوڑے سے ہاتھ جو ہیں وہ بلند کیے تاکہ آپ کی بغلیں نظر آ گئیں۔
باقی ساری اوقات کی دعائیں آپ ہمیشہ سینے تک ہاتھ رکھتے رہے، آپ اسی انداز سے دعا مانگیں، تکلفات سے نکل جائیں۔ اور آپ کا انداز یہ بتایا گیا، صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے سینے تک دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور اس انداز سے دعا مانگ رہے تھے کا استطعام المسکین، جیسے کوئی مسکین آدمی کسی سے کھانا مانگتا ہے۔ بھوکا اور مسکین آدمی ہو اور کسی سے کھانا مانگے تو وہ ایسے مانگے گا، بھائی میں بڑا بھوکا ہوں کھانا دے دو، وہ آکھے گا پھر جس سے مانگ رہے ہو اس سے جا کے لے لو۔ اس کے سامنے آدمی ایسے ہی یاد کرے گا، اور اللہ رب العزت چونکہ ساری کائنات کے اوپر ہے، ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے، اسے ہماری ان حرکتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس انداز سے ایک مسکین مجبور ہو کر کھانا مانگتا ہے، اسی انداز سے اللہ سے مانگے۔ یہ دن جو ہے وہ پورا اسی طرح اللہ کے ذکر و اذکار میں اور دعاؤں میں گزاریں۔ اور مغرب کی اذان ہوگی عرفات میں، لیکن وہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ مغرب کی اذان ہوگی عرفات میں، لیکن وہاں نماز نہیں ہوگی، نماز ہوگی جا کے مزدلفہ میں۔ یہ رات جو ہے یہ ہے لیلۃ المزدلفہ، اور اسے کہا جاتا ہے لیلۃ الجمع، یعنی جمع ہونے کی رات۔ وہاں تھوڑی سی جگہ پہ ساری رات سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور لیلۃ المزدلفہ بھی وہی ہے۔ یہاں مغرب کے اذان سنتے ہی بسوں کے لیے یہ وہ گیٹ کھل جاتے ہیں کہ چلو بھئی اب نکل جاؤ، آپ بھی وہاں سے روانہ ہو جائیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے، چند سال پہلے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مغرب کے ساتھ گیٹ کھل گئے، لیکن باہر اتنی دنیا سامنے اکٹھی تھی، سڑک نہیں کھل رہی۔ گیٹ تو کھل گئے لیکن سڑک نہیں کھل رہی۔ اتنا لیٹ ہو گیا کہ آدھی رات کے قریب تک بسیں بس عرفات کے اندر ہی ہیں۔ ایسا اگر ہو جائے تو پھر آپ نمازیں وہاں پڑھ لیں جہاں ہیں، جہاں بس کھڑی ہے باہر نکلیں، وضو کریں اور نماز ادا کر لیں مغرب اور عشاء، کیونکہ آدھی رات کے بعد پھر عشاء بھی قضا ہو جائے گی۔ مغرب تو پہلے ہی آپ نے عشاء کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ایسی شکل میں نمازیں وہاں پڑھ لیں، ورنہ نمازوں کا مزدلفہ میں جا کر پڑھنا، عشاء کے وقت مغرب اور عشاء جمع کرنا، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں سنت رسول کے مطابق، جمع اور قصر۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کبھی تہجد نہیں چھوڑی، ساری عمر آپ نے کبھی وطر نہیں چھوڑے، تہجد نہیں چھوڑی، سوائے ایک رات کی، اور وہ یہی رات ہے لیلۃ المزدلفہ یا لیلۃ الجمع۔ مزدلفہ والی رات آپ نے تہجد بھی نہیں پڑھی، مغرب اور عشاء پڑھی اور آپ سو گئے۔ ہمارے یہاں ہمارے بھائی لوگ کیا کرتے ہیں کہ مزدلفہ پہنچے، بھاگتے دوڑتے جہاں کوئی تھوڑا بہت سامان ہے کہیں رکھا، اور ادھر ادھر کنکریاں اکٹھی کرنے لگ گئے کہ بھئی کنکریاں اکٹھی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قحط پڑ جائے۔ ہزاروں سالوں سے حج ہوتا آ رہا ہے، ہر سال ہزاروں لاکھوں ملینز لوگ حج کرتے ہیں، اور آج تک قحط نہیں پڑا۔ آپ کے لیے کیوں قحط پڑ جائے گا؟ اللہ مہیا کر رہا ہے یا نہیں؟ ہر سال کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی ہمیں کنکریاں نہیں ملی، ہم مار نہیں پائے۔ اللہ سب کو کنکریاں مہیا کرتا ہے، لہذا سنت کے مطابق عمل کریں، جا کے نماز پڑھیں سب سے پہلے، پھر آپ کو دائیں میں سے کنکریاں ملتی ہیں لے لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کنکریاں اکٹھی نہیں کی، آپ سو گئے، فجر کی نماز کے لیے اٹھے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مشعر الحرام تشریف لے گئے۔ مشعر الحرام پہاڑی ہے، جس طرح کہ جبل رحمت عرفات میں ہے، مشعر الحرام پہاڑی ہے، وہ یہاں مزدلفہ میں ہے، اور آج کل وہاں مسجد بھی ہے، مسجد مشعر الحرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی کے پاس گئے، یہاں بھی اوپر نہیں چڑھے، پاس کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو گئے، یعنی جس طرف قبلہ تھا اس طرف آپ نے چہرہ مبارک کر لیا، اور سورج نکلنے کے قریب تک، نکلنے تک نہیں، سورج نکلنے کے قریب تک آپ دعا مانگتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ وہاں سے پلٹے، کسی صحابی سے کہا کہ ہمیں کنکریاں لا دو، وہ 7 کنکریاں لے کے آئے۔ ہم تو 700 جمع کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ٹینٹ والوں کو بھی کچھ جا کے دے دیں گے، اکٹھی کر لو۔ 7 کنکریاں منگوائیں صرف، باقی ساری منا سے لیں۔ آپ سنت کے مطابق کریں گے تو 7 لے لیں، کوئی بات نہیں، زیادہ مل گئی ہیں لے لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اتنی افراتفری نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی ابھی نماز لیٹ ہوتی ہے، جماعت نکلتی ہے، نکل جائے کنکریاں اکٹھی کر دو۔ اور پھر عجیب حالت ہے، ادھر سے کنکریاں اکٹھی کر لیں،
اب نماز کا ارادہ کیا، وضو کرنے جا رہے ہیں، ساتھ کنکریاں دھو رہے ہیں، بڑے مزے سے کنکریوں سے میل اتار رہے ہیں۔ یہ کنکریاں کس کو مارنا ہے؟ کس کو ماری جاتی ہیں؟ شیطان کو نا۔ وہ جو پلر ہیں اسی کو شیطان کہتے ہیں نا، رمز ہے، ایک جمرہ ہے، لیکن عموماً یہ تصور ہے کہ ہم شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، اور اب دھو دھو کے صاف کر رہے ہیں، ایسے جیسے کہ بڑے مقدس مقام پہ آپ جا کے رکھیں گے۔ شیطان کو مارنی ہے، جس حال میں ملی ہیں اسی حال میں ماریں۔ وہاں تو لوگوں کو جوتے مارتے ہوئے دیکھا گیا، یقین مانیں گے آپ؟ بالکل ایسے حوض کے قریب ایک عرصہ پہلے، میں اپنی آنکھوں دیکھا، یہ واقعہ بیان کرتا رہتا ہوں، آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں۔ میرا بیٹا ابھی چھوٹی عمر میں تھا، میں ساتھ لے گیا قریب جا کے، جہاں ہاؤس تھا نیچے گراؤنڈ فلور، اس وقت 2 فلور تھے، گراؤنڈ اور فرسٹ، آج کل تو 4 ہو گئے نا، 5۔ ساتھ لے گیا ہاؤس کے پاس، ہم کھڑے ہو گئے کہ کبھی کبھی وہ آتا ہے، کنکری کسی کی سر پہ لگی، کمر پہ لگی، کچھ نہ کچھ لگ جاتی ہیں، لیکن اتنی نہیں ہوتی چونکہ چھوٹی ذرا ہوتی ہیں۔ تو وہاں بھی بڑے بڑے لطیفے ہوئے۔ ایسا ہوا کہ کسی نے زور سے کنکری ماری کسی نے اوپر سے، وہ پتہ نہیں کہاں لگ کے پلٹی اور میرے چشمے پہ لگی، چشمہ ٹوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چشمہ توڑا لیکن آنکھ بچا لی۔ تو یہ قریب جانے سے کچھ تھوڑا سا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن عموماً نہیں ہوتا الحمدللہ۔ وہاں کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ ایک نوجوان کھڑا ہے، مصری ہے، اس نے دیہاتی مصری جو ہیں، وہ جو یہ ثوب استعمال کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے وہ اتنا ہوتا ہے چوڑا، دیکھا ہوگا نا دیہاتی مصریوں کا، وہ ایسے اس نے پہلے ادھر سے ادھر ڈالا، ادھر سے ادھر ڈالا، یعنی وہ تیار ہو گیا۔ نیچے سے اپنے اس ثوب کو اکٹھا کر کے اپنے گھٹنوں کے درمیان دے کے، اپنے یقین مانے جیسے پہلوان جاتے ہیں نا میدان میں، اس طرح باقاعدہ اپنی ران پہ ہاتھ مارا، اللہ اکبر، اور حوض کے اندر جا کے سیدھا جوتے مارنا شروع کر دیا وہ پلر کو۔ جہالت ہے، لیکن اس آدمی کے جذبات کیا ہیں کہ یہ شیطان ہے اور میں آج اس کو اچھی طرح ذلیل کرتا ہوں۔ آپ کنکریاں دھو رہے ہیں، لوگ جوتا مارنے کو پھر رہے ہیں، اپنی اس حرکت پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ کنکریاں مل گئیں لے لیں، نہیں ملی مینا سے جا کے لے لیں، اور کنکریوں کے قحط کی نوبت نہیں آتی۔ آج کل تو کنکریاں پارسل بھی مل رہی ہیں، پہلے کھانا پارسل شروع ہوا تھا، ہوٹل میں کھا لیں، گھر والوں کے لیے پارسل لے لیں، آج کل کنکریاں پارسل مل رہی ہیں۔ 70 کنکریوں کا پیکٹ 10-20 ریال میں، زیادہ سے زیادہ حاجی کو 70 کنکریاں چاہیے، وہ بھی اگر 3 دن مارے، 10 تاریخ کے بعد 3 دن مارے تو 21 63 اور 7 پہلے دن 10 تاریخ کو 70 کنکریاں کل چاہیے آپ کو۔ 70-80 کنکریوں کا پیکٹ مل جائے گا، اس میں کچھ کنسیشن کے ساتھ ریزرو بھی دے دیتے ہیں کہ کوئی یہیں گر گئی تو ایک اور نکال کے مار سکے۔ آج وہ خطرے نہیں رہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہ کبھی انشاءاللہ قیامت تک ہوں گے، کنکری ملتی رہے گی۔ یہاں آپ فجر تک آرام کریں، دعائیں مانگیں، اور سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے یہاں سے نکل جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین مکہ مزدلفہ سے سورج نکلنے کے بعد، سورج چڑھ کے اونچا ہو جانے کے بعد آیا کرتے تھے منا، وَهَدِيُنَا غَيْرَ هَدِيِهِمْ، ہماری مسلمانوں کی جو طریقہ کار ہے یا ہماری سنت ہے وہ مشرکین سے الگ ہے، لہذا وہ دن چڑھے نکلتے تھے، ہم دن چڑھنے سے پہلے نکلیں گے۔ سنت یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے مزدلفہ سے آپ روانہ ہو جائیں۔ اگر کسی کے ساتھ خاتون ہے، بوڑھا ہے، بڑھیا ہے، بچے ہیں، اور اسے معلوم ہے کہ سورج نکلنے کے قریب تک رکے، تو ساری دنیا جب چلتی ہے تو ظاہر ہے کہ رش ہوتا ہے، کہیں مشقت نہ ہو، ان کو اجازت ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے منا چلے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو بڑی عمر کے لوگ یا بچے تھے ان کو آگے بھیج دیا تھا آدھی رات کے بعد، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا ممن قدمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھیج دیا ان میں سے ایک میں ہوں، اور یہ بچے تھے،
ابھی لڑکے تھے، اور بچوں کے لڑکے کے حج کا صحیح ہونا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی حج سے تھے۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں حج بی مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر مجھے بھی حج کروایا گیا، وَأَنَا ابْنُ 7 سنین، میں اس وقت 7 سال کی عمر کا تھا۔ یعنی بچہ بھی حج کرے تو اس کا حج مکمل ہوگا۔ ہمارے یہاں اپنی آسانی کی خاطر بچے کو جدہ میں چھوڑتے ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے یہاں 2-4 دن رہیں گے، ہم حج کر کے آ جائیں گے۔ بچے کو حج کرائے، اس کو یہ مبارک جگہ دیکھنا، یہ حج کا طریقہ سیکھنا، اس میں آسانی ہوگی، سعادت ہوگی، زندگی بھر اس کو یہ مناظر یاد رہیں گے۔ آپ نے تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، ایک قربانی زیادہ ہو جائے گی، آپ اس سے پتہ نہیں قربانی سے ڈرتے ہیں یا مشقت سے ڈرتے ہیں۔ بچوں کو حج کرانا چاہیے، اور بچے کے حج کے لیے کوئی علیحدہ کچھ نہیں کرنا ہوگا، آپ کے ساتھ ساتھ ہے بس طواف میں، سعی میں، منا، مزدلفہ، عرفات۔ غرض یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو، بوڑھوں کو پہلے بھیج دیا، اسی طرح آج ہمیں بھی اجازت ہے کہ پہلے اپنے لوگوں کو لے کے چلے جائیں۔ لیکن جب آپ نے بچوں کو، بوڑھوں کو آگے بھیجا تو بچوں کو بھیجتے وقت آپ نے کہا اُبَیْنِیَّ، اے میرے بیٹو، بچوں، لا ترم الجمرۃ حتیٰ تطلع الشمس، جب تک سورج طلوع نہ ہو جمرہ پہ جا کے رمی نہیں کرنا۔ یعنی یہاں سے تم منا تو چلے جاؤ، لیکن رمی سورج نکلنے کے بعد، کیونکہ 10 تاریخ کی رمی سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مزدلفہ کی رات، آدھی رات کے بعد رمی شروع ہو جاتی ہے۔ اپنی مرضی سے چونکہ حج کرنا ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، سنت کیا تھی اس کی پرواہ نہیں، بس کام ایک کرنا ہے، جب بھی ہو جائے۔ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں کہ عذر ہے، ہمارے ساتھ خاتون ہے، عذر ہے ہمارے ساتھ بچہ ہے، عذر ہے ہمارے ساتھ بزرگ آدمی ہے، بجائے اس کے کہ ٹنٹ میں جا کے رہیں، سیدھا جمرہ پہ پہنچیں گے۔ جمرہ کبریٰ جس کو 10 تاریخ کو ایک ہی کو مارنی ہے کنکریاں، وہاں جا کے کنکریاں مارنا آدھی رات کو شروع ہو گئے، اور ٹھنڈے ٹھنڈے میں گھر آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھیج دیا، لیکن رمی کے لیے کہا کہ سورج نکلنے سے پہلے نہیں کرنا، سنت وہی ہے اور اسی پہ عمل ہونا چاہیے۔ اور منا، مزدلفہ سے منا جانے میں راستے میں وادی محصر آتی ہے۔ وادی محصر وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت کے حکم سے چھوٹے چھوٹے پرندوں نے ابرہا، اس کے ہاتھیوں، اس کے ساتھیوں سب کو تباہ کیا تھا۔ یہ جگہ ہے جس کا نام ہے وادی محصر۔ بورڈ لگے ہوئے ہیں راستے کے دائیں اور بائیں، بدایت محصر، نہایت محصر، لیکن ہمارے لوگ اس وقت کہاں دائیں بائیں دیکھتے ہیں، باغم باغ، رات کا وقت ہے، عرفات سے نکلے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ذرا منا کے قریب کہیں جا کے رکیں گے۔ منا کے قریب رکنے کے چکر میں وادی محصر میں جا کے رکتے ہیں، اور جہاں سے تیز نکل جانا ضروری ہے وہاں سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں کبھی بھی کسی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، وہاں سے تیز نکل جاؤ۔ اور خود آپ کے اس وقت وہاں سے گزرنے کی جو کیفیت صحابی نے بیان کی، اس میں یہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی محصر پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی، یعنی اونٹنی کو بھاگنے کا اشارہ دے دیا، اونٹنی وہاں سے بھاگ کے نکل گئی، جیسے پار گئی تو آپ نے نکیل کھینچ لی کہ پھر آرام سے چلیں گے۔ ہمارے وہاں سوئے ہوئے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے سوئے ہوئے لوگ دیکھے، تو وہاں سے تیز نکلنا ضروری ہے، اور دیکھ کر جانچ پھٹک کر وہاں رات گزاریں کہ اس جگہ رات نہیں بلکہ جب نکلیں تب بھی تیز نکل جائیں۔ غرض یہ کہ یہاں سے مزدلفہ میں چونکہ کوئی خاص ذکر اذکار ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں آنا، مغرب عشاء جمع قصر کر کے عشاء کے وقت میں ادا فرمانا، بغیر تہجد، بغیر وطر، بغیر نوافل پڑھے سو جانا، اور طلوع فجر پر آپ کا بیدار ہو کر فجر ادا کرنا، اور فجر کی نماز کے بعد مشعر الحرام کے پاس جا کے سورج طلوع ہونے کے قریب تک ذکر و اذکار ثابت ہے۔ اب یہاں آپ کوئی ذکر و اذکار کریں، اگر آپ سے مشعر الحرام دور ہے، قبلہ روح ہو جائے نماز پڑھ کے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، ذکر کریں، یہاں اسی حد تک ہیں، اس سے زیادہ کچھ خاص احکام نہیں ہیں۔ آپ اب صبح جو ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ پہلا 8 تاریخ تھا یوم ترویہ، جس دن آپ نے احرام باندھا۔ اگلا دن ہے یوم عرفہ،
جو آپ نے عرفات میں گزارا، یہ ہے لیلۃ الجمع یا لیلۃ المزدلفہ جو مزدلفہ میں گزاری، اور اگلا دن ہے یوم نحر یا یوم عید، باہر والے لوگوں کے لیے عید اور جو حاجی ہیں ان کا یوم نحر و قربانی۔ 10 تاریخ 10 ذو الحج، 10 ذو الحج کو 4 کام کرنا ضروری ہے، لیکن ان کی ایک باقاعدہ ترتیب ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا کام۔ اگر اس ترتیب کے مطابق آپ کر گئے تو آپ کا عمل سنت کے عین مطابق ہوا، اور اگر ترتیب نہیں رہ پائی، کسی وجہ سے کچھ آگے پیچھے ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دی کہ کوئی بات نہیں، 4 کام کر لیے، آگے پیچھے ہو گئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ 4 کام کیا ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے، وہ آپ ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ جمرہ عقبہ یا جمرہ کبریٰ، اور اسی کو جمرہ بڑا شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ جمرہ عقبہ اور جمرہ کبریٰ تو عربی میں ہو گیا نا، بڑا شیطان ہماری دیسی زبان میں ہو گیا، کیونکہ وہاں شیطان تو ہے نہیں، لیکن ہم نے اس کو شیطان مانا ہوا ہے۔ اور فارسی میں لکھا رہتا تھا پہلے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بعد میں پھر آہستہ آہستہ شاید سعودی گورنمنٹ کے لوگوں کو کسی نے بتایا کہ آپ کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں، ہمارے یہاں تو بڑا یہ معزز لفظ ہے، شیطان بزرگ۔ فارسی میں بزرگ بڑے کو کہتے ہیں، تو ہمارے بھی بزرگ تو بڑے کو کہا جاتا ہے، لیکن ہر بڑے کو بزرگ نہیں کہتے، ہمارے یہاں بزرگ ایک خاص کھاتا ہے۔ تو یہ لفظ اب انہوں نے وہاں وہ بورڈ نکال دیا، اب وہ شیطان بزرگ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بڑا شیطان جو ہے، اس کو آپ نے پہلے سب سے پہلے یہ کام کہ اس کو کنکریاں مارنی ہیں 7، ہر کنکری ایک ایک کر کے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر تکبیر ہوگی۔ پہلی کنکری کے ساتھ اگر آپ بسم اللہ اکبر کرتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ تو ہے نا، بسم اللہ اکبر، اور آگے ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر۔ 7 کنکریاں ماریں گے، 7 کو ایک ایک کر کے ماریں گے۔ 7 کنکریاں مار کر نکلیں اور اپنے ٹنٹ میں چلے جائیں، جہاں آپ کی رہائش ہے، ٹنٹ ہے، شیڈ ہے یا کچھ بھی ہے۔ اگر آپ نے اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں میں سے کچھ کی ذمہ داری لی ہے کہ ہم ان کی کنکریاں بھی مار کے آئیں گے، تو ظاہر ہے کہ اگر 5 لوگ ہوں گے تو کتنی کنکریاں ہو گئیں؟ 35 ہو گئی نا۔ اب 35 کنکریاں جمرے کے پاس کھڑے ہو کر ایک ایک کے مارنے میں وقت لگے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کنکر بھی لگیں لوگوں کے، جیسا کہ لگ سکتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہے، کنکر کہیں بھی لگ سکتا ہے۔ میں نے بتایا کہ ہمارا چشمہ ٹوٹ گیا، ایک چشمہ ٹوٹا اوپر والے کنکر سے آتے ہوئے، اور ایک ایسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اور میں جیسے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں میری گھڑی عموماً دائیں ہاتھ میں ہوتی ہے، ایسے اٹھایا، پیچھے سے کنکر آیا اور میری گھڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ یہ واقعات پیش آتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ یہاں آپ کو ایک ایک کر کے مارنی کہ 35 کنکری ایک ایک کر کے ساری، اور کوئی ایسی مشکل نہیں ہوتی، کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، ورنہ آپ آرام سے قریب جا کے ساری کنکریاں ماریں۔ اگر آپ نے یہ کیا کہ مٹھی بھری 35 کنکریوں کی 1 یا 2 مٹھی ایسے پھینک دی، کسی کی کنکری شمار نہیں ہوگی، سب پر دم واجب ہو جائے گا۔ آپ کے 5 لوگ ہیں، آپ کو 5 بکرے ذبح کر کے دینے ہوں گے، ورنہ وہ آپ کی کنکری شمار نہیں ہوگی۔ کنکریاں ماری، فارغ ہوئے، آپ منا چلے جائیں۔ منا میں اپنے ٹینٹ میں جا کے آپ، یہ قربانی ہے، اپنا جانور خود ذبح کرنا ہے، اچھا ہے، سنت ہے، خود ذبح کریں۔ کسی کو آپ بینک کو یا کسی آدمی کو ذمہ داری دے چکے تو پھر سمجھیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی۔ اب یہ انتظار کرنا کہ بینک کا میسج آئے گا، ہمارے جس آدمی نے ذمہ داری لی ہے وہ میسج بھیجے گا تو اس کے بعد ہم بال کٹائیں گے، یہ ساری ایسے بس باتیں ہی ہیں۔ آج چاہے دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے، لیکن لاکھوں بکریاں بینک والے ذبح کرتے ہیں اس دن، لاکھوں کے حساب سے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہر آدمی کو اس کی بکری کے ساتھ ہی میسج جائے گا کہ تمہاری بکری ذبح ہوگی؟ کیا بکریوں کے گلے میں انہوں نے کوئی ایسی چپ لگائی ہوئی ہوتی ہے؟ کوئی ایسا کارڈ ہوتا ہے بکری کا کہ وہ بھی اس میں فیڈ ہے؟ ایسے بات بنی ہوئی ہے، وہ لوگوں کو تھوڑا مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں میسج آئے گا۔ میسج آئے یا نہ آئے،
آپ نے پیسے دے دیے، آپ فارغ ہو گئے، آپ کی قربانی ہو گئی۔ آپ وہاں جس وقت جمرہ کی رمی کر کے واپس پہنچے تو جا کے بال نکالیں۔ عمرے پہ آپ نے آدھے نکالے تھے، آج آپ گنجا کروا لیں، دونوں سنتیں پوری ہو جائیں گی۔ میں نے بتایا تھا نا پچھلے درس میں کہ قرآن کریم میں دونوں کا ذکر موجود ہے۔ سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا سَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین، تم مسجد حرام میں یقیناً داخل ہو جاؤ گے پورے پرامن ہوگے، کچھ لوگ بال منڈوائے ہوں گے، کچھ لوگ بال کٹوائے ہوں گے۔ دونوں ثابت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی بال منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ اور بال کٹوانے والوں کے لیے 1 مرتبہ۔ اس سے فرق تو نظر آ گیا نا، افضل ہے منڈوانا اور جائز ہے کٹوانا۔ یہاں جو سعودیہ کے لوگ جاتے ہیں، خلیج کے لوگ خاص طور پر، پورے خلیج کے، یہ جاتے ہیں 1 2 3 4 5 ذوالحج کو۔ ان کو 3-4 دن میں حج مکمل ہو جاتا ہے، جا کے عمرہ کیا، احرام اتارا، اگلے دن پھر احرام باندھا اور 3 دن کے بعد پھر احرام چوتھے دن اتار لیا۔ اب ان کا اگر پہلے جاتے ہی گنجا کراتے ہیں تو عید والے دن گنجا کرانے کے لیے ان کے پاس کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا یہ پہلے دن چھوٹے کرا لیں اور اگلے دن اپنا گنجا کروا لیں۔ 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی، اس کے بعد ذبح یا قربانی، اور اس کے بعد اپنے بال حلق یا تقصیر۔ اب حلق یا تقصیر سے فارغ ہو گئے تو غسل کریں، نہائیں دھوئیں، احرام کی چادریں نکالیں، خوبصورت اپنے لباس پہنیں، صاف ستھرے دھلے ہوئے نئے پرانے جیسے بھی ہیں، خوشبو لگائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام میں داخل ہونے سے پہلے اور احرام اتارنے کے بعد جو ہمارے پاس سب سے بہترین خوشبو تھی، میں نے وہ خوشبو لگائی۔ آپ بھی خوشبو لگائیے سنت کے مطابق، اور اس خوشبو میں کوئی ایسا رنگ نہیں ہونا چاہیے جیسے عورتوں کے لپسٹک ہے وغیرہ، اور عورتیں لگائیں اس میں مہک نہیں ہونی چاہیے۔ خوشبو لگا کے اب رخ کریں آپ بیت اللہ شریف کا۔ آج 10 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق طواف افاضہ اور سعی، یہ 2 کام 10 تاریخ کو کرنے چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے 10 کو نہیں کر پاتا کوئی، یعنی بیمار ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو 11 12 13 جیسے ہی فرصت ملے وہاں پہنچے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو یہ کام کر لیا تھا۔ 10 تاریخ کو مکہ جائیں، طواف کریں اور سعی کریں۔ طواف کر کے 2 رکعتیں پڑھیں، سعی کریں، اور بال سب نکال چکے، احرام آپ پہلے نکال چکے ہیں، سعی کریں اور باہر نکل آئیں، واپس مینا آ جائیں۔ اگلے دنوں میں اب یہ 10 والی ہے نا تاریخ، اس تاریخ میں 1 رمی ہوئی تھی بڑے شیطان کی اکیلے کی۔ آگے ہیں 3 دن جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ایام تشریق 11 12 اور 13، یہ ایام تشریق ہیں۔ ان 3 دنوں میں تینوں جمروں کو رمی کرنی ہے۔ 11 تاریخ کو رات آپ نے، یہ جو 10 اور 11 کے درمیان والی رات ہے، یہ مینا میں گزارنی ہے، یہ واجب ہے۔ یعنی آپ نے جب طواف افاضہ کر لیا، صحیح کر لی، واپس آ جائے۔ رات ہونے سے پہلے شام تک، عشاء تک، حد آدھی رات تک آپ کو مینا میں ہونا چاہیے۔ یہ رات آپ کی مینا میں گزرے، اگر یہ مینا سے باہر مکہ میں گزر گئی تو آپ کو دم دینا واجب ہو جائے گا۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو آپ سے کیا، تھک گئے، وہیں حرم میں لیٹ گئے، یہ مینا میں آئے نہیں، ان کی رات جو ہے وہ مینا میں نہیں ہوئی، ان پر دم واجب ہے۔ لہذا واپس آئیں اور رہا کہ جتنی رات آپ کو ملے آرام کریں، وہاں فجر پڑھیں، صبح ناشتہ واشتہ کریں، دن چڑھے گا ظہر کے بعد اگلے دن، یہ 11 تاریخ ہو گئی۔ ظہر کے بعد دوبارہ رمی کا وقت شروع ہو جائے گا، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو اور پھر بڑے کو، اس ترتیب کے ساتھ 11 12 اور 13 یہ 3 دن کی رمی آپ نے کرنی ہے۔ چھوٹے کو 7 کنکریاں ماریں، ایک سائیڈ میں ہو کر قبلہ رو ہو جائیں اور دعائیں مانگیں۔ درمیان والے پر 7 کنکریاں ماریں، سائیڈ میں ہو جائیں، قبلہ رو ہو کر دعائیں مانگیں۔ ان 2 کے بعد دعائیں مانگنا ثابت ہے، اور جب تیسرے بڑے کو ماریں تو اپنا راستہ لیں، واپس مینا چلے جائیں۔ یہاں دعا ثابت نہیں ہے۔
اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو حج کیا صحابہ نے قدم قدم کی ایک ایک چیز بتائی. 2 کے ساتھ آپ نے دعا کی ہے کریں, تیسرے کے ساتھ نہیں کی آپ نکل جائیں. آپ ہر روز تقریباً مکہ میں آتے تھے. ان دنوں میں ایام تشریق میں روزانہ دن کو مکہ میں آتے, طواف کرتے, زیارت کرتے اور واپس چلے جاتے. آپ کو بھی حق ہے, دن کو آپ منا جا سکتے ہیں, منا سے مکہ جا سکتے ہیں, طواف کریں, کچھ خرید و فروخت کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن رات کو واپس پہنچ جائیں. 11 اور 12 کی رمی کر لی. اب 13ویں رات شروع ہو جائے گی. 12 کا دن جو ہے اس کے ختم ہوتے جو رات آتی ہے وہ 13ویں کی ہوگی نا, کیونکہ عربی میں دن کی رات پہلے آتی ہے. 13ویں رات اگر شام ہونے سے پہلے, غروب آفتاب سے پہلے آپ اگر منا سے نکل گئے مکہ کے لیے تو آپ کے لیے کافی ہو گیا. 2 دن کی رمی جائز ہے. ایک ہو گیا 11 اور دوسرا 12. 10 کی رمی ان میں شمار نہیں ہوگی, یہ ایام تشریق کی رمی ہے. اگر کوئی یہ 2 دن کی رمی کر کے مکہ چلا جاتا ہے جائز ہے, لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ مغرب سے پہلے منا چھوڑے. مغرب سے پہلے منا نہیں چھوڑی, نہاتے دھوتے بعد میں وہیں لمبا ہو گیا, عشاء تک وہیں ہے, اب اس کا وہاں سے نکلنا جائز نہیں. اب وہ رات بھی یہاں رہے, اگلے دن کی رمی بھی کرے اور پھر مکہ آئے. مغرب سے پہلے نکل جائے تو اس کو جائز ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. اگر کوئی 2 دن کی رمی کر کے وہاں سے جلدی نکل جاتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کی رمی کی, 13 کی باقاعدہ رمی کی اور پھر آپ وہاں سے مکہ آئے تھے. گنجائش ہے 2 دن کی رمی کر کے نکل جائیں, افضل ہے کہ 3 دن کی رمی کریں اور مکہ آئیں. ان منا کی راتوں کے لیے خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ یہ 2 راتیں پہلی واجب ہیں, اگلی اختیاری ہے, یعنی کمپلسری نہیں ہے, وہ آپ کو اختیار ہے کریں نہ کریں. اور پہلی جو 8 کی رات ہے وہ سنت ہے. پہنچ گئے ٹھیک ہے, نہیں پہنچے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں, کوئی دم نہیں ہے. اب آپ مکہ میں آ گئے, جو مناسک کے حج کی اکثریت ہے وہ ختم ہو گئی. اب آپ مکہ سے نکلنا چاہتے ہیں, مدینہ جانا چاہتے ہیں, تب اپنے شہر آنا چاہتے ہیں, تب نکلنے سے پہلے آپ کو طواف وداع کرنا ہوگا. طواف وداع کے ساتھ صحیح نہیں ہوتی, صرف طواف ہے, 7 چکر اور 2 رکعتیں. یہ طواف وداع واجب ہے. اگر کوئی طواف وداع کیے بغیر نکل جائے تو اس کو دم دینا واجب ہو جاتا ہے. دم تو سمجھتے ہیں نا, معروف لفظ ہے, یعنی جانور ذبح کرنا. دم دینا واجب ہو جاتا ہے. لہذا کوئی بھی آدمی مکہ سے نکلنا چاہے تو پہلے طواف کرے. کاروانوں والے 4 گھنٹے 3 گھنٹے دیتے ہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہیں, تم جا کے طواف وداع کر کے آ جاؤ, کیونکہ 12 کو اور 13 کو بیت اللہ میں اتنا رش ہوتا ہے کہ 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں طواف کرتے کرتے. اور پھر کوئی ذرا لیٹ آتا ہے, کوئی جلدی آتا ہے, 4-5-6 گھنٹے عموماً لگ جاتے ہیں. طواف وداع کر کے نکلیں. خاتون ہے, اس نے سارے کام کر لیے, اب صرف طواف وداع باقی ہے, کیونکہ کنکریاں مارنے کے لیے تو کوئی اس کو وضو کی ضرورت نہیں, طہارت کی حاجت نہیں ہے, تو اچھا ہے, نہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن طواف کے لیے تو طہارت شرط ہے نا. اس کو طواف وداع کرنے سے پہلے اگر منتھلی مینسز شروع ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو طواف وداع معاف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین اسلام کی آسانیاں کہ عورت کو اگر مینسز آ گئے تو اب 5-6 دن رکنا پڑے گا, 7 دن کہا نہیں, یہ اپنے ساتھ بچوں کو, شوہر کو, سب کو لٹکائے گی, یہ معاف ہے اس کو, آخری طواف یہ جائے. لیکن اگر نارمل پوزیشن میں ہے تو پھر اس کو بھی طواف وداع واجب کر کے آنا ہوگا, ورنہ اس کو بھی دم دینا پڑے گا. اس طرح آپ کا حج جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے مکمل ہو جاتا ہے. اور سنت کے مطابق جو حج کی شکل ہے وہ میں نے مختصر انداز سے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں کو, تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مکہ سے جب نکلیں تو پھر آپ اگر آتے ہیں اپنے شہر کی طرف تو ٹھیک ہے, اور اگر مدینہ جاتے ہیں, مثلا کوئی پہلے مدینہ چلا جاتا ہے, کوئی بعد میں جاتا ہے,
مدینہ منورہ جائیں تو سب سے پہلا یہ کام کریں کہ مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھیں تحیۃ المسجد کے۔ اگر آپ کو جلدی نکلنا ہے، کسی نماز کا، فرض نماز کا یا جمعے کا کوئی وقت آپ کو نہیں مل رہا، تو کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ آپ گویا کہ مسجد نبوی کی زیارت سے فارغ ہو گئے، 2 رکعتیں پڑھیں اور لائن میں لگ جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام پڑھیں اور وہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی صیغہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے السلام علیکم یا ابوبکر الصدیق، آگے السلام علیکم یا عمر الفاروق، تینوں کا باری باری سلام نام لے کے اس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صلاۃ و سلام پڑھیں تو اس وقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں، اشہد انک بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، اے اللہ کے نبی میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے رسالت کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اللہ نے جو امانت آپ کے ذمہ لگائی تھی وہ آپ نے ادا کر دی، اور آپ نے اپنی امت کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ الفاظ اگر آپ کہہ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے صحابہ سے کہا کہ میں نے ذمہ داری پوری کر دی یا نہیں، سب نے کہا پوری کر دی، تو پھر فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ اگر ہم اس بات کو اپنے طور پر یہاں کہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر کسی کو یہ لفظ یاد نہیں ہوتے تو کم از کم اپنے طور پر، جیسے آدمی اپنی زبان میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو حق ادا کر دیا، امت کو انتہائی خیر خواہی آپ کر کے گئے، امانت کا حق آپ نے ادا کر دیا، تو یہ کسی بھی زبان میں کہا جا سکتا ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں ایک روضۃ الجنہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اس روضۃ الجنہ میں آپ کو اگر داخل ہونے کا، تھوڑا بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں، اگر مکروہ وقت نہیں اور تحیۃ المسجد آپ پڑھ چکے ہیں تو پھر آپ بیٹھ جائیں، مکروہ وقت نہیں ہے 2 رکعتیں پڑھ لیں، بیٹھ جائیں، دعا مانگیں اللہ سے۔ یہ جنت کا ٹکڑا ہے تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، اس کے گھر میں بیٹھ کر، جنت میں بیٹھ کر اللہ سے کچھ اور مانگ لیں، کیونکہ یہ دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہے، اور اتنا بیٹھیں کہ دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بھی نہ ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم ناشتہ کر کے آئے ہیں دوپہر تک بیٹھیں گے، نہیں، 10 منٹ 15 منٹ حد ہے، بیٹھیں، ذکر اذکار کریں، دعا مانگیں، نکلیں تاکہ دوسرے لوگ بھی آئیں، تھوڑی سی جگہ ہے وہ، اور لاکھوں لوگ ہیں جو وہاں آنے کے منتظر ہیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں، لہذا زیادہ لمبا نہ بیٹھیں، تھوڑا سا بیٹھیں، دعا مانگیں اور جائیں۔ یہ ہے روضہ شریف۔ ہم نے روضہ شریف کا نام یہاں سے اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ ڈال دیا۔ اب اس بات کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ضروری ہے۔ ہم روضہ شریف کس جگہ کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ کس جگہ کو کہا جاتا ہے؟ اوپر گنبد خضرا ہے، نیچے قبر شریف ہے، ہم اس کو روضہ کہتے ہیں۔ پاکستان میں، انڈیا میں جہاں کوئی دربار ہے، سرکار ہے، مزار ہے، وہ بھی روضہ شریف ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے روضہ کا لفظ قبرستان پر یا قبروں پر لگا رکھا ہے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، یہ در دولت رسول ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ کو کہا ہے یہ دیکھنا تو چاہیے نا کہ نبی نے کس کو روضہ کہا۔ آپ فرما رہے ہیں ما بین بیتی و ممبری، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان۔ نبی کا گھر وہ ہوا جو 4 دیواری کے اندر آج بند ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق، عمر فاروق دفن ہے۔ اس دیوار سے پہلے اور ممبر تک جو جگہ باقاعدہ الگ سے، پلروں کا رنگ الگ ہے، قالین کا رنگ الگ ہے، اور بڑے اسپیشل انداز سے جگہ روکی ہے، یہ ہے روضہ شریف۔ ہم نے روضہ شریف جو ہے وہ دوسری جگہ کوئی، خیر ہمارا اپنا ایک سلسلہ ہے، پاک و ہند کے لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے سارے کام کرتے ہیں، ہم نے روضہ کی جگہ بھی بدل رکھی ہے۔ یہ روضہ ہے جہاں، جسے اللہ کے نبی نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یہاں دعا کریں، ذکر کریں، اٹھیں، جائیں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے بعد دوسرا اہم مقام زیارت ہے مسجد قباء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ اگر کوئی آدمی من تطہر فی بیتہ، اگر کسی نے اپنے گھر میں طہارت کی، وضو کیا اور مسجد قباء گیا، فصلی فیہ، اس میں کوئی نماز پڑھ لی، فرض ہے، نفل ہے، سنت ہے، کچھ بھی پڑھ لی، اس کو پورے عمرے کا ثواب ملے گا۔ پورے عمرے کا ثواب آپ کو مدینہ شریف میں بھی ایک مل جاتا ہے، مسجد قباء۔ وہاں جائیں، ہم وہاں جا پائیں یا نہ جا پائیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سبا مساجد میں لے کے جاؤ، ٹیکسی باقاعدہ کرائے پہ لی، سبا مساجد، یہ مسجد عمر ہے، یہ مسجد ابو ہریرہ ہے، یہ مسجد بلال ہے، وہاں ہر مسجد کے سامنے پہنچیں گے، اندر جائیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، اللہ، اس افراتفری کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مسجدیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ مسجدیں ترکوں نے بنائی ہیں۔ ترکوں کا جو عہد خلافت تھا، عثمانی عہد، اس وقت یہ مسجدیں بنائی گئیں۔ اگر کسی کی رہائش، اگر کسی کا کسی بھی طرح سے اس مسجد کے قریب رہنا بیٹھنا ہے، نماز کا وقت ہے، وہاں پڑھ لو کیونکہ مسجد ہے، لیکن اس کو ڈھونڈنا اور وہاں جانا اور 2 رکعتیں پڑھنا ضروری سمجھنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ مسجد نبوی، مسجد قباء اور جنت البقیع جو قبرستان ہے اہل مدینہ کا، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، امام مالک رحمۃ اللہ، بڑے بڑے ائمہ اور علامہ احسان اللہ ظہیر جیسے علماء رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، یہ لوگ مدفون ہیں۔ اس جنت البقیع کی زیارت جائز، مشروع، وہاں جائیں، جو قبرستان کی زیارت کی دعا ہے وہ دعا مانگیں۔ اور ایک چوتھی جگہ ہے شہدائے احد کے مقابر، قبرستان جو شہدائے احد کا ہے، جہاں حضرت حمزہ، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہیں، وہاں جائیں، وہاں جو دعا ہے وہ مانگیں۔ یہ 4 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا آنا ثابت ہے۔ اب لوگ تلاش کرتے ہیں جگہیں، اگر تو کوئی محض کسی جگہ کو ایک ہسٹوریکل پلیس سمجھتے ہوئے جاتا ہے کہ بھئی تاریخی یادگار ہے، کوئی بات نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر وہی کا مقام ہے جبل نور اور غار حرا، تاریخی جگہ ہے، تاریخی نقطہ نظر سے جائے کوئی حرج نہیں، اور اگر ثواب سمجھ کے جائے تو ثابت نہیں۔ اسی طرح تاریخی نقطہ نظر سے مدینہ میں کچھ اور جگہیں ہیں، جائیں نہ جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن ثواب سمجھتے ہوئے کہیں بھی آپ نہیں جا سکتے۔ یہ 4 جگہیں ہیں، مسجد نبوی، مسجد قباء، جنت البقیع اور شہدائے احد۔ ان جگہوں پہ جائیں۔ وہاں مسجد جمعہ بھی ہے، جہاں پہلا جمعہ شروع ہوا تھا، وہاں مسجد قبلہ تین بھی ہے۔ تاریخی نقطہ نظر سے جائیے، دیکھیے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو جب واپس آنا ہے، مدینہ سے واپس ہوئے، مکہ سے نکلتے ہوئے زمزم لے لیں، اور مدینہ سے نکلتے ہوئے عجوہ کھجور لے لیں۔ زمزم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خیر ماء علی وجہ الارض، روئے زمین کا سب سے بہترین پانی یہ ہے۔ آج چاہے دنیا میں کتنے قیمتی پانی بھی آپ کو ملتے ہیں نا، یہ منرل واٹرز کے نام سے بڑی بڑی مہنگی بوتلیں آ رہی ہیں، اور پانی ہی ہوتا ہے، کوئی پانی اس آب زمزم سے نہیں ملتا۔ سب سے قیمتی، سب سے مبارک، برکت، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طعام و طعم و شفاء و سقم، اگر بھوکا پیے تو بھوک اتر جائے، کھانے کے کام بھی دیتا ہے، و شفاء و سقم، اور بیماری کے لیے دعا نہیں، فرمایا بیماری کے لیے شفا ہے۔ دعا کھا کے تو مرضی ہے نا کہ کسی کو دعا فائدہ نہیں دیتی، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ زمزم دوا ہے، فرمایا زمزم شفا ہے، شفا و سقم، بیماریوں کی شفا ہے۔ زمزم لے مکہ مکرمہ سے ایک چیز، اور مدینہ منورہ سے عجوہ کھجور لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تصبح بسبع تمرات عجوہ، اگر کوئی صبح کے وقت 7 دانے عجوہ کے کھا لے، لم یضرہ سم ولا سحر، اس دن اسے کوئی زہریلا کیڑا، سانپ، بچھو، کوئی زہر اثر نہیں کرے گا، اور نہ سحر یعنی تعویذ، گنڈے، جادو، ٹونے، جن، بھوت، جو کچھ بھی ہے، کوئی چیز نقصان نہیں دے پائے گی۔ یہ 2 چیزیں دونوں شہروں سے لیں۔ ہم جو کچھ تلاش کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، ساری مارکیٹ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، سب سے اچھی تسبیح کہاں سے ملے گی، کس دکان سے ملے گی۔
تسبیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کی، خلفاء راشدین نے استعمال نہیں کی، صحابہ نے استعمال. تسبیح اصل میں مسلمانوں کی ایجاد ہی نہیں ہے. تسبیح یہود و ہنود کی ایجاد ہے. ہندوؤں کے پاس تسبیحاں بڑی بڑی، اور عیسائیوں کے درباروں میں تسبیحاں. مسلمانوں کے یہاں تسبیحاں کہاں ہوا کرتی تھی؟ لیکن ابھی اس کا اتنا رواج ہو گیا کہ ہر کوئی رنگ برنگی تسبیحاں خرید رہا ہے، اپنے لوگوں کو جا کے دے رہا ہے کہ لو جی میں آپ کے لیے خرید کے لے آیا ہوں. اچھے بھلے آپ اپنی انگلیوں پہ کر رہے تھے، اب یہ استعمال کریں. انگلیوں پہ تسبیح گننا نبی سے فرماتے ہیں انہا مستنطقات، انگلیاں قیامت کے دن بول کر گواہی دیں گی. اب یہ تسبیح جو ثابت ہی نہیں ہے وہ کیا کرے گی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے دائیں ہاتھ پر تسبیح کیا کرتے تھے. ہم تو دونوں پہ کرتے ہیں نا. سنت یہ ہے کہ تسبیح صرف دائیں ہاتھ پہ کی جائے، ایک مرتبہ 15، پھر 15، اور پھر کسی ایک انگلی پہ 3، 33 ہو گئے. اتنی تسبیح ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک دایاں ہاتھ ہم دونوں پہ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو عجیب کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ تسبیح ہو رہی ہے، اتنے میں ہو جاتا ہے کچھ بھی. کوئی کلمہ ایسا ہے یعنی ایک جھٹکے میں 6 دانے وہ گئے. ایسے کرتے جب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو تعجب آتا ہے کہ بھائی بڑی سپیڈ، کمپیوٹر سے بھی زیادہ سپیڈ ہے اس کی. تو دونوں پہ بھی کرنی ہے، تب بھی کچھ اصولی قاعدہ ہے. ایک ایک لفظ کے لیے ایک ایک دانہ ہے، باری باری دانہ گراؤ. اور یہ تسبیح آج کل جو بنائی گئی ہے وہ تسبیح اللہ کا نام لینے کے لیے بھی ہے، اور وہی تسبیح گالی گلوچ کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے. تسبیح کے عادی جو ہیں ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں، زبان میں گالیاں چل رہی ہیں، لیکن تسبیح کا دانہ بر وقت پھینکتے چلے جاتے ہیں. ایسا وہ ان کا ایک سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے. یہاں عربوں میں تو یہ بیماری بہت عام ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ تسبیح ہر کسی کے پاس ہے، جھوٹ بول رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، تسبیح بھی ہاتھ میں کبھی ہلانے لگتا ہے، کبھی اس طرح انگلی پہ چڑھا کے شروع کر دیتے ہیں، کبھی دانہ پھینکنا شروع کر. اب یہ چونکہ اصلاً شرع ہے ہی نہیں، لہٰذا اس سے جان چھڑانی چاہیے. آپ حج کے مناسک سے مدینہ منورہ کی زیارت سے فارغ ہو کر واپس آئیں. آتے ہوئے راستے میں گھر پہنچنے پر آئبونا، تائبونا، عابدونا، ساجدونا، لربنا حامدون، یہ دعا پڑھتے ہوئے واپس آئیں. معنی یہ ہے کہ ہم پلٹ آئے، اللہ کی عبادت کر کے آئے، اللہ کو سجدے کرتے ہوئے آئے، اللہ کے دربار میں توبہ کر کے آئے ہیں، اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. اس انداز سے آپ اپنے واپس آ جائیں. رات کو گھر میں آنا ہو، اچانک رات کو گھر میں داخل ہونا جائز نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ مسئلہ کہاں ہے، اپنے گھر میں نہیں داخل ہو سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کچھ دیر کے بعد واپس گھر آنا ہے تو اچانک رات کو گھر میں داخل نہ ہو. گھر والوں کو باقاعدہ اطلاع کرو کہ میں فلاں دن فلاں وقت آ رہا ہوں. نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اپنی مسجد میں آ کر بیٹھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں. اس سے پہلے گھر والے کو اطلاع دے دیں کہ میں آ گیا ہوں، مسجد میں ہوں، اور میں تھوڑی دیر میں گھر آتا ہوں، تاکہ گھر والے آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں. اب دیکھیں اسلام میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے دل کا شیشہ صاف اور پاک رہے، کتنی پیاری تعلیمات دی ہیں. ایسا ہو سکتا ہے نا کہ آدمی گھر میں جائے، بیوی سوئی ہوئی یا کس حالت میں ہے، اٹھے دیکھے تو دل میں کچھ بال آ جائے. اور کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوئے کہ باہر والا گرم آیا تو گھر میں بیوی بھی ہے اور کچھ اور بھی ہیں. ان حالات میں دل کا شیشہ چور ہوگا یا نہیں؟ فرمایا مسجد میں آؤ، گھر میں پیغام دے دو کہ میں آ گیا ہوں، مسجد میں ہوں، میں آنے والا ہوں. گھر والی بیوی ہے، اپنی کنگھی پٹی کر لے، صفائی ستھرائی کر لے. یہ ساری چیزیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نظر رکھ کے فرمایا کہ رات کو اچانک گھر میں مت آؤ، کچھ خبر کر کے آؤ. مسجد میں واپسی پہ آ کے 2 رکعتیں پڑھنا سنت ہے، لیکن گھر سے نکلتے وقت جو کہا جاتا ہے نا کہ گھر میں 2 رکعتیں پڑھ کے نکلیں، وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ایک روایت آتی ہے اس کے بارے میں، لیکن وہ روایت ضعیف ہے. لہذا ہمیں صحیح ثابت پہ عمل کرنا چاہیے، ضعیف کو چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ حج پر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، ان دنوں میں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بارک اللہ فیکم و تقبل اللہ منا منکم صالح الاعمال. لکھا ہے کہ فرید خان کے کزن برادر
فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور پچھلی اتوار کو ہمارے چھوٹے بھائی کی اہلیہ بھی فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور بھی کوئی نیک آدمی فوت ہوا ہے جو بھی مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے۔ کچھ لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کیا ہے؟ ویڈیو آڈیو چاہیے جن کو حج کی ویڈیو آڈیو دونوں کاپی پچھلی درس کی اور آج کی چاہیے، وہ ان کو اپنا نمبر دے دیں، وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو میں اس میں واٹس ایپ میں ڈال کے بھیج دیں۔ جی کویسچن فرمائیے۔ ایک سوال تھا، صحیح کے حوالے سے آپ نے پڑھا ہے کہ اس کا کوئی خاص طریقہ کنکری مارنے کا کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کا منہ کس طرف ہونا چاہیے، ہاتھ اس طرح؟ کوئی ایسا نہیں ہے، کنکری آپ پکڑ لیں اور کنکری مار دیں، اس میں کوئی اتنے تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ کسی دوسرے کے لیے بھی مار سکتے ہیں۔ آپ کی وائف آپ کے ساتھ ہیں، کیا آپ ان کی اگر وائف ساتھ ہیں اور وہ مثال کے طور پر بچے والی ہیں، بچہ ساتھ ہے، بچہ ہونے والا ہے، نہیں آ سکتی وہاں رش میں، تو ایسی صورت میں مار لیں۔ اور اگر وہ جوان تندرست توانا ہے، آج کل وہ رش کی شکل نہیں رہی، آج جب سے 3-4 منزلیں ہو گئی ہیں نا، آج کل تو بڑے آرام سے لوگ جا رہے ہیں اور بڑے آرام سے مار کے آ رہے ہیں، لیکن عذر کی حالت میں بیوی کی طرف سے، باپ یا کسی بھی کی طرف سے ماری جا سکتی ہے۔ جی فرمائیے۔ اس میں رمی جیسے ظہر کی نماز کے بعد سے ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے، کب تک ٹائم ہوتا ہے؟ اب ظہر کے بعد سے آپ شروع کریں گے تو آپ جب چاہیں ماریں، حتیٰ کہ ایک صحابی نے کہا رمیتو بعد ان امسیتو، یا رسول اللہ میں نے تو رات ہونے پہ جا کے رمی کی، تو آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی بات نہیں، یعنی سٹارٹ سے شروع کریں ظہر سے، اور لیٹ جہاں تک ہو جائے گی کوئی بات نہیں۔ اب یہ نہیں کہ ظہر سے پہلے شروع کر دیں، 10 تاریخ کو سورج نکلنے پر شروع ہوگی اور سارا دن چلے گی، اور 11، 12، 13 کی سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کے بعد شروع ہوگی، اور آگے کا وقت جہاں تک کسی کو موقع مل جائے۔ اب جیسے والدین ہیں وہ ان کی زیادہ ہے تو ان کو آپ خیمے میں رہنے دیں، آپ ان کی طرف سے مار کے آئیں، چاروں دن کر سکتے ہیں، سارا دن کر سکتے ہیں، ہر موقع پر ان کی رمی جو ہے وہ آپ کریں، کوئی حرج نہیں۔ بڑا ہو، بچہ ہو، عورت ہو، بیمار ہو، یہ جن کو بھی عذر ہے ان سب کی طرف سے رمی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو عشاء کی نماز قصر کرنی ہے، اس میں وتر ایک پڑھنا ہوگا؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وتر بھی نہیں پڑھا۔ 2 رکعت۔ میں نے بتایا نا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق، ان کی کتاب زاد المعاد 5 جلدوں میں بڑی بہترین کتاب ہے، اردو میں بھی وہ شائع ہو چکی پاکستان سے، نفیس اکیڈمی کراچی والوں نے شائع کی ہے۔ اس میں انہوں نے اپنی تحقیق ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری عمر میں تہجد پر چھوڑنا ثابت نہیں، یعنی وتر اور 11 رکعتیں آپ ہمیشہ پڑھتے رہے، لیکن مزدلفہ کی رات آپ نے تہجد، وتر، سنت، نفل کوئی چیز نہیں پڑھی، صرف 5 رکعتیں، 3 مغرب کی اور 2 عشاء، بس۔ تو نارمل ڈیز بھی اگر عشاء قصر کرتے ہیں تو پھر اس میں ایک وتر پڑھتے ہیں؟ نارملی تو اگر آپ پڑھتے ہیں، مثلا آپ منا میں ہیں تو وہاں قصر کریں گے، وہاں 2 رکعت فرض پڑھیں اور وتر پڑھ سکتے ہیں، ایک وتر یا 1 وتر پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 7 پڑھ لیں، کوئی عرض نہیں۔